بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن پاک کو جہاں دیگر خصوصیات اور امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت اور امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ 14 صدیوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود قرآن مجید اپنی اصل شکل میں اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں باوجود ہزار کوششوں کے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تاریخ کی کتب میں حفاظت قرآن کے بڑے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان مختلف واقعات میں سے ایک مامون الرشید کے دور کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن میں سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 5 میں نقل کیا ہے۔ اس واقعے کو حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ سند متصل کے ساتھ امیر المومنین مامون الرشید کے دربار کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ مامون الرشید کی عادت تھی کہ وہ اپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث اور مباحثے اور مذاکرے کرایا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت شکل و لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی مایہ ناز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جب گفتگو کی تو وہ بھی فصیح اور بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون الرشید نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس شخص نے اقرار کیا۔ مامون الرشید نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے بااجداد کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا۔ مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر کی اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے پوچھا، کیا تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال آئے تھے؟ جواب دیا، جی ہاں وہی ہوں۔ مامون الرشید نے پوچھا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب بنا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجودہ تمام مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوشنویس آدمی ہوں اور میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اس سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کے 3 مختلف نسخے لکھے، جس میں نے بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کی، اور میں یہ نسخے لے کر کنیسہ میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان نسخوں کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کے 3 نسخے کی کمی بیشی کے ساتھ کتابت کی اور اس کو فروخت کیا، تو اس کو بھی نصارائی کے عبادت کے خانوں میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت مجھ سے وہ نسخے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا۔ اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کے ساتھ کمی بیشی کی۔ ان نسخوں کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے گیا تو اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے یہ سبق لیا ہے کہ یہ قرآن مجید محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم اس واقعے کی راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کے ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان بن عینیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے
تو فرمایا کہ قرآن نے جہاں تورات انجیل کا ذکر کیا ہے اس میں فرمایا، یعنی یہود و نصارہ کو اللہ نے تورات انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہودی اور نصارہ نے حفاظت کا فریضہ ادا نہ کیا تو یہ کتابیں منسوخ اور منصرف ضائع ہو گئیں۔ بخلاف قرآن کریم کے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اسی وجہ سے اس کی حفاظت خدا تعالیٰ نے خود فرمائی، تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی اس کے ایک لفظ میں بھی فرق نہ آ سکا۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آج عہد رسالت کو بھی تقریباً 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق اور مغرب ممالک میں اسی طرح قائم ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے بچے، جوان، بوڑھے، لڑکے، لڑکیاں موجود ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے۔